یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا بڑا مشہور واقعہ ہے, بہت ہی مشہور, فیمس. ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہے کسی اور سے, آج میرے منہ سے سنو تو آپ کو کچھ میسیجز ملیں گے اس میں. یہ واقعہ ہے اصفہان سٹی کا, ایران کی سٹی اصفہان, اور ریئل واقعہ جس کو ہمارے بڑے بڑے علماء نے مناظر الآخرہ میں, علامہ مجلسی نے بھی لکھا اور کئی علماء نے لکھا, شیخ عباس خمی نے بھی اس واقعے کو لکھا. ایران کا شہر اصفہان, نوروز کا دن تھا. نوروز جانتے ہو, 21 مارچ کو جو ہوتا, ایران کی بہت بڑی عید ہے نوروز. اس میں ہم لوگ امیر المومنین کی نظر دیتے, مولا کی دینا بھی چاہیے, وہ کوئی اس پہ میں بات نہیں کر رہا. نوروز کا دن تھا, ایران میں بہت گرینڈ سیلیبریشن ہو رہا تھا, ہر گھر میں مولا کی نظر تھی. ایک مومن نے نظر کی اور اپنے فرینڈز کو بلوایا, دوستوں کو بلوایا کہ میرے گھر آ کے آپ کھانا کھائیں. مومن کو بلا کے کھانا کھلانا بہت ثواب ہے. آپ جانتے کہ ہم 1 سے 2 دفعہ بلا بھی نہیں سکتے کسی کو جب تک کسی سے پرمیشن نہ لے لیں. دعوت ضرور کرو مومن کی, اس لیے یہ مت سمجھو کہ تم کھلا رہے, ہماری حیثیت نہیں ہے ہم کسی کو کھانا کھلائیں. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو موقع دیا کہ مومن تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا رہا. میں اپنی دعوت کی بات نہیں کر رہا, مجھے بلایا ہی نہیں, کوئی بات نہیں, آئی ایم ہیپی. تو نوروز کا دن تھا, اس نے دعوت دی 10-12 کو. 10-12 لوگ اس کے گھر گئے اصفہان سٹی میں. بڑے بڑے علماء نے واقعے کو لکھا کہ برزخ میں ہوتا کیا, اب سنو. تھوڑا سخت واقعہ ہے لیکن میں پڑھا اس لیے کہ کل مجھے فورس کیا گیا کہ برزخ کی زندگی بتاؤ. ایک دفعہ حساب ہوا نیچے, کلیئر ہو گیا, تم چلے گئے, تمہاری روح بہترین جگہ پہ چلی جاتی. کوئی لوگ امام علی کے پاس چلے جاتے, کوئی مولا حسین کے پاس چلے, ڈیفرنٹ جگہوں پہ چلے جاتے, اور وہاں پہ وہ پورے کمفرٹس جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, امیجن بھی نہیں کر سکتے, وہ کمفرٹس اللہ دیتا ہے اہل بیت کی محبت کہ اگر میرا چارٹ کلین ہے تو پھر دیر از نو پرابلم. تو یہ لوگ 10 لوگ آئے اس مومن کے گھر پہ, آ کے نوک کیا. اندر سے مومن آیا, اس نے کہا او پلیز تھوڑا سا ویٹ کرو, میرے گھر میں کچھ خواتین ہیں, لیڈیز چل رہے, نظر لیڈیز کھا رہے, اور آپ لوگ تھوڑا 15 منٹ ہے. اس زمانے تک مکس گیدرنگز نہیں تھے, جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. آج نظر میں بھی مکس گیدرنگ نہیں, آپ کھوجے وہی نہیں کرتے, مجھے معلوم ہے, اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے, لیکن عام یہ صرف کھوجے بھائی تو نہیں سن رہے, میری مدد پوری دنیا سن رہی اس وقت. تو سب کے لیے میسج کہ کبھی بھی مکس گیدرنگز مت کرو, حرام ہے, اور وہ بھی نظر مکس گیدرنگ کرنا ہے اور حرام ہے. تو اس نے کہا بھائی ٹھہر جا. ان لوگوں نے مائنڈ بھی نہیں کیا. سامنے سیمیٹری تھی, اصفہان کی مومنین کی سیمیٹری. ان لوگوں نے کہا عید کا دن ہے, لیٹس گو دیر, جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے, بہت ثواب ہے. یہ پورا گروپ انٹر ہوا قبرستان میں. وہ سلام پڑھا جو میں نے آپ کو دیا ہے, سلام پڑھ کے بیچ ادھر گریو, چاروں طرف گریو سے جا کے ایک جگہ پورا گروپ ٹھہر گیا. سب فاتحہ پڑھ رہے تھے, ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا وہاں پہ, سب فاتحہ پڑھ رہے. ایک مومن کی فاتحہ ختم ہو گئی جلدی, اس نے سامنے گریو تھی, اس کو دیکھا, دیکھ کے کہا سنو آج عید کا دن ہے. اس کا کنورسیشن بڑھا, بس ایسی کیجولی خبر کو دیکھا, دیکھ کے کہا آج عید کا دن ہے, دنیا میں تو ہم کو بلایا, دعوت دی ہے, تم بھی تو بلاؤ. بولنا تھا, نیچے سے آواز آئی کہ نیکسٹ تھرسڈے لنچ میرے ساتھ کرو. آپ یہ کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں ہے, بڑے بڑے علماء نے لکھا, بڑا فیمس واقعہ ہے, سنو. نیکسٹ تھرسڈے یو آر انوائٹیڈ فار لنچ. اب تو پوروں کی ہوا ختم ہو گئی, رونے لگے کہ مردے نے بلایا, اب ہمارے 8 دن ہی رہ گئے زندگی کے. اس سے کہنے لگے تو نے مانگی کیوں دعوت, کیوں مانگی دعوت. اب وہ نظر میں نہیں گئے, سیدھا سب اپنے اپنے گھروں کو گئے. گھروں میں جا کے اپنی وائف سے کہا ہم سوری اب تک جو غلطی ہوئی. اس نے کہا اچھا ہوا آج تو مانگی. پھر نماز پڑھ رہے, استغفار کر رہے, قرآن پڑھ رہے کہ اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. میں ایک بات یہاں روک کے بولوں, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں 24 آورس میں مرنے والا ہوں, 24 آورس میرے پاس ہے بس, اور میں مر جاؤں گا, تو واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو, کیا کروں؟ نماز پڑھوں, روزہ رکھ لوں, قرآن پڑھوں, کیا کروں؟ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 24 گھنٹے میں مرنے والا ہوں, تو کون سا عمل بہترین عمل ہے جو فوراً کروں؟ سرکار سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا, اب ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا کہ بولیں گے قرآن پڑھو, نماز پڑھو, استغفار کرو. اللہ کے رسول نے کہا فکس سیکھ. نہیں سمجھے کیوں؟ اب بھی موقع ہے, سیکھ لے حلال اور حرام کیا ہے, کہ اب جو وضو کر کم از کم وہ نماز تو صحیح ہو. فکس سیکھ, یہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے. اب یہ لوگ پریشان, 8 دن رہ گئے ہمارے پاس, ایک دن گزر رہا, ایک دن گزر رہا, کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. پھر تھرسڈے آ گئی, ایسی تھرسڈے آئی, ایک دوسرے سے چیک کیا سب برابر ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے. پھر وہ گروپ جمع ہوا,
जमा होके कहा लेट्स गो अगेन। खाने को कोई नहीं छोड़ता, मुर्दा बुलाए या जिंदा बुलाए, बुला के देखो बर्मिंघम में सभी आएंगे। पूरा ग्रुप सुबह सुबह पहुंच गया ग्रेवयार्ड को, उसी ग्रेव के पास गए और सब पीछे हटे। जिसने दावत मांगी थी उससे कहा तू जा, पहले तू जाके बोल। ये पहुंच गया सामने ही, सब पहुंच के कहने लगा कि मोमिन का वादा सच्चा होता है। इसमें कई पैगामात हैं। दुनिया में भी कभी कोई वादा करो, प्रॉमिस करे तो पूरा करो। जस्ट डोंट से इंशाअल्लाह आई विल डू इट। ये अरब का इंशाअल्लाह मत रखो। गल्फ में बहुत कॉमन है, अपने शियों के पास नहीं है, आम मुसलमानों के पास। शिया तो जबान का पाबंद होता है, ये नहीं कर। अब ये गया ग्रेव के पास, जाके कहा मोमिन का वादा सच्चा है, तुमने लंच पे बुलाया, हम आ गए। रिवायत का जुमला है। ग्रेव खुली, ये कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, इसमें इतने होंगे जो वाकये का सुना हुआ होगा। पहले ग्रेव खुली, अंदर से गुलाम सर्वेंट बाहर आके कहा कहां थे आप लोग? मेरा आका जब से आपका इंतजार कर रहा था। तो जितना ग्रुप था उन लोगों ने कहा इसको भाई पहले तू जा, ऐसा ना हो कि हम जाएं ऊपर से बंद हो जाए। हंसते भी बड़े आहिस्ता आहिस्ता, नहीं तो ये नीचे गया, जाके फिर वापस आके कहा कमान, कोई ग्रेव व्रेव नहीं है, यहाँ तो गार्डन्स है, यहाँ तो बागात है, यहाँ तो नहरें। कल जो पूछा ना उनके लिए पढ़ रहा मैं। तो पूरे नीचे उतरे। आप इमेजिन करो, ऊपर से इतनी सी ग्रेव है, आमाल अच्छे होंगे, इसमें आमाल बताऊंगा। आमाल तुम्हारे अच्छे तो तुम्हारे लिए राहत ही राहत है। वो सारे कंफर्ट्स जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते, अल्लाह अता करेगा तुम अहले बैत की मोहब्बत में। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन। मैं 8-7 दिन से बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने शुरू किया, कितना आपको बिलीव है इस पे। याद रखो, सारी इबादतें एक तरफ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन एक तरफ। ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को सिखाओ, खाली बच्चों का से डम मत बनाओ। बच्चों को सिखाओ, अगर तुम्हारा बच्चा, बेटा या बेटी मासूम खड़े रह के ये बोले अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन, तो बच्चे की दुआ जल्दी कबूल होती और शफ़ाअत अल हुसैन फौरन वापस। माँ बच्चे को गोद में ले, इन्फेंट से 2 साल 3 साल 4 साल का तुम्हारी औलाद है, उसको गोद में ले लो, लेके हाथ में सिजदा लेके बोलो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी। बच्चे के हाथ में सिजदा दो, तुम बोलो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम। आप देखो पहाड़ पहाड़ माउंटेन आपके सामने से हट जाए। क्या समझ रहे हैं आप? शफ़ाअत अल हुसैन वो चीज है। सब के सब नीचे उतरे, सब के सब नीचे उतरे। देखते कि पैलेसेस है, गार्डन्स है। जब वादा अल्लाह मुख्तलिफ सूरह रहमान में यहाँ वादा कर रहा वो मिल रहा। ये लोग ऐसा चलते 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 चले, राइट साइड पे एक बहुत बड़ा पैलेस नजर आया। वो गुलाम पैलेस में लेके जाता है। जैसे ही लेके गए, मेन डोर के ऊपर एक जवान हसीन खूबसूरत भारी लिबास पहना हुआ अबा सामने आया। आके कहा अस्सलाम वालेकुम और कहा कि कहां थे आप लोग? जब से मैं इंतजार कर रहा था आपका। अब ये लोग परेशान कि है कौन? पीछे पीछे चलने लगे तो बहुत बड़ा सुफरा बिछा हुआ था, वहां बेहतरीन खाना रखा हुआ है। जाके वो होस्ट जो है वो भी बैठा, ये पूरा ग्रुप जाके बैठ गया। इन लोगों ने, इनका जो ग्रुप लीडर था, सीनियर जो था, उसने कहा बिस्मिल्लाह खाना शुरू करें। कोई खाना शुरू नहीं कर रहा, सब उसको देख रहे कि ये है कौन, कि इतना बड़ा स्टेटस है इसका कि ये दुनिया से हमको बुला के खाना खिला रहा। तो इन लोगों ने पूछा आप कौन है? आप कोई नबी है? उसने कहा अस्तगफुरुल्लाह, मैं नबी नहीं हूं। क्या कोई वली हो? तो कहा नहीं मैं वली भी नहीं हूं। अब उसने कहा तुमने पहचाना नहीं मुझे? कौन कहता है? वो होस्ट जो साहिब खबर। आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? तो इन लोगों ने कहा हमने नहीं पहचाना। आप हैं कौन? कहा यार मैं तुम्हारे साथी का हूं, साथी तो हूं, रोज इमाम बारगाह बर्मिंघम में आके नमाज पढ़ता था। आपका कोई साथी होगा? ये तो एग्जाम्पल दिया बर्मिंघम का, पूछना नहीं बाद में। कहा मैं आप ही के लोकेलिटी में वो बुच्चर हूं, खसाई, मैं वो बुच्चर हूं जहां से आप गोश्त लेते थे। लोगों ने कहा वो तुम हो? यार दुनिया में तो काले पीले थे, बड़े स्मार्ट हो गए, बड़े हैंडसम हो गए यहाँ के। उसने कहा ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो इन लोगों ने कहा तुमने किया क्या दुनिया में कि अल्लाह ने तुमको इतना बड़ा स्टेटस दिया कि तुम दुनिया से बुला के दावत दे रहे? तुम्हारे अमाल क्या थे? उसका पहला जुमला यह था कि मैं नमाज, इसने 5 चीजें बताए, बाद उलमा ने 9 चीजें बताई। उसने कहा मैं ये नहीं, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन कॉमन जो है वो पहले बता दे रहा। उसने कहा कि मैं नमाज अव्वल वक्त पढ़ता था, इवन मेरे पास मैं बुच्चर हूं, इवन मेरे पास कस्टमर्स खड़े रहते थे, मैं उनको 10 मिनट रोकता था, पहले नमाज पढ़ता था, फिर अपना बिजनेस शुरू करता। अव्वल वक्त नमाज पढ़ता। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया
کہ تو نے دنیا کی ہر چیز میرے لیے چھوڑ دی. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بےمانی نہیں کی. جب میں اسکیل میں رکھ کے گوشت کو تولتا تھا تو ہمیشہ زیادہ دیتا تھا, مطلب تھوڑا زیادہ دیتا تھا, کم کبھی نہیں کیا. تول میں نے ہمیشہ انصاف کیا. یہ صفت اللہ کی ہے, عدل, جسٹس. اس نے کہا میں ہمیشہ تول میں میں نے زندگی میں بےمانی نہیں کی. اب یہ لفظ بےمانی, فراڈ, جس کو انگلش میں بول, صحیح بولا میں فراڈ؟ اوکے. فراڈ ایک چھوٹا ورڈ ہے, اتنا سا. صرف پیسے میں نہیں ہوتا فراڈ, ہر چیز میں چیک کرنا ہے. اپنی زندگی میں تمہاری بیوی کے ساتھ تم فراڈ تو نہیں کر رہے, تم اپنے بھائی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہے, اپنی بہن کے ساتھ, مومن کے ساتھ, وہ ساری چیزوں کو چیک کرو. لفظ فراڈ اتنا ہے, بےمانی اتنی ہے, لیکن پورا اسلام اس کے اندر, اسلام آنےسٹی کی بات کرتا, فراڈ کی بات نہیں کرتا. اور امام علی کہتے ہیں کہ میرے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ آنےسٹی رہے. تیسری چیز اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان سے, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, کزن سے, نیز سے, نیویو سے, ہمیشہ میں کسی وقت بھی میں نے خط رحم نہیں کیا, ہمیشہ صلہ رحم کیا. میری غلطی نہیں ہے. میرے بھائی کی مثال ذرا, اس نے کہا یہ جو میری غلطی نہیں ہوتی تھی, بھائی کی غلطی ہو رہی تھی, چھوٹا ہے, وہ مس بیہیو بھی کرتا, لیکن میں نے ہمیشہ فارگیو کیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری لائف میں میں نے ایک چیز سیکھی تھی مولا حسین سے, اور وہ چیز تھی فارگیونیس کی. ایک چیز میں نے سیکھی, مولا حسین کی مظلومیت, مولا حسین کی غربت, مولا حسین کی بھوک اور پیاس, وہ مظلومیت ہے. ان کے کیریکٹر میں سے, کردار میں سے میں نے ایک چیز سیکھی, فارگیونیس. میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے چھوٹوں کو معاف کرتا جاؤ. اب یہ لوگ کیا, اب ان لوگوں نے کھانا شروع کیا, بہترین ڈیلیشس فوڈ, زبردست کھانا, 7 کورس میل تھا, زبردست کھانا کھا کے یہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ لوگ سب سامنے بیٹھے ہوئے, اور اس کے پیر میں ساکس ہے, سب ساکس پہنے ہوئے, سب بیٹھے ہوئے, یہ باتیں کر رہا ہے. باتیں میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. باتیں کرتے کرتے یہ ایسا کرتا ہے, یہ ایسا کرتا ہے, جیسا کوئی تکلیف ہے, کوئی پنچ کر رہا ہے اس کو. تو ان لوگوں نے کہا, آر یو اوکے, خیر ہے؟ تو اس نے کہا سب کچھ ہے میرے پاس, ساری راحت ہے, لیکن مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی, اس کی سزا میں بھگت رہا یہاں پہ. ان لوگوں نے کہا کیا؟ اس نے اپنا ایک ساکس اتارا, اس نے ایک ساکس اتارا, اتنا سانپ تھا, سنیک, جو اس کو مسلسل ڈس رہا تھا. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کیوں یہ تکلیف ہے؟ اب آپ ایکسپٹ سنیں گے. اس نے کہا کہ ایک مومن کھڑا رہا تھا, وہ روز لکڑی لا کے مجھے دیتا تھا, میں بھول گیا اس کی اجرت دینا. اس کی جو محنت تھی, مثال کے طور پر اس نے 100 پاؤنڈ کہا تھا, میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں دوں گا, موت آ گئی. اب میں پھنس گیا یہاں. آپ نے غور کیا کتنے لوگوں کا مال ہمارے پیٹ میں ہے؟ جب کوئی مرتا ہے آپ لے کے جا کے اس کو دفن کیا, دفن کر کے امام بارگاہ میں آ کے کیا بولتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ اپنے گھر جا کے کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے نا. نماز کی نیت کیا کرتے؟ وحشت ہے خبر. What does it mean? کیا مطلب ہے اس کا؟ وحشت میں نے نہیں بولا, آپ نے بولا وحشت ہے. جسٹ امیجن, تصور کرو کہ یور اون سن تم کو لٹاتا ہے, گھر آتا ہے, بیٹی اور بیٹا 2 رکعت نیت کرتا ہے کہ میں 2 رکعت باپ کی, اپنی ماں کی وحشت کی نماز پڑھ رہا. اٹ مینس وحشت ہے تو پڑھ رہے نا. کیا مطلب؟ اگر وحشت نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہا بیٹا؟ یہاں پہ اصل افسوس یہ, پرابلم یہ کہ وی نو کہ ہم وحشت کی نماز پڑھ رہے, وی نو کہ میرا باپ, میرا ڈیڈ وحشت میں ہے. وحشت کس کو بولتے ہیں؟ وہ اندھیرا, وہ خوف, وہ ڈر, 1000 چیزیں وحشت. تو وحشت ہے تو نماز پڑھ رہے, ادروائز کیوں پڑھ رہے آپ نماز؟ دی موسٹ ریکمینڈیڈ نماز فرسٹ نائٹ کی, 1 آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا. اتنی وحشت ہے کہ نماز کو تاکید کر دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ یہ نماز پڑھو. یہ 2 رکعت نماز تمہاری نیچے وحشت کو دور کرتی. جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ تم کو یہ سعادت دے رہا کہ نماز پڑھ کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے رہا. اللہ کا شکر ادا کرو, تم در اہل بیت سے وابستہ ہو, ان کی وجہ سے تم کو یہ وحشت کی نماز پتہ چلی, دوسروں کے پاس نہیں ہے. دوستو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد بھی وہ فیلنگز پیدا نہیں ہو رہے, وہ ڈر پیدا نہیں ہو رہا, وہ خوف پیدا نہیں ہو رہا کہ آئی ڈونٹ نو کہ میری کیا حالت ہونے والی ہے, فرسٹ نائٹ میں کیسے فیس کروں. ہم کو نہیں, ہم سوچتے ہی نہیں. اس لیے نہیں سوچتے کہ ہم کو شیطان نے ایسا پردہ ڈالا ہے دماغ کے اوپر کہ تم کو کچھ پرابلم نہیں ہونے والا ہے. یہ نکالو ذہن سے. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں, اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں, یہ ہو جائے گا. نو, آپ کو عمل کرنا ہے. نماز پڑھیں گے 2 رکعت وحشت کی تو راحت ہوگی نیچے, صدقہ دو گے پہلی رات کا تو راحت ہوگی. اگر کچھ نہیں کرو گے تو تم ہوں گے پرابلم, ہم وحشت میں ہی رہیں گے.
وہ برزخ کی پہلی رات، وہاں پہ حساب ہوا، اس کے بعد آپ کی باڈی کو، باڈی تو یہی ہے، باڈی گریو کے اندر ہی رہے، روح کو ٹرانسفر کیا جاتا۔ دو ڈیسٹینیشنز میں نے بتائے تھے، فرسٹ یا سیکنڈ مجلس، وادی السلام اینڈ وادی برود۔ اب میں آپ سے صرف سوال کرتا کہ جتنے بیٹھے ہوئے، میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہر مومن وادی السلام جائے گا، نہیں جائے گا؟ آمین تو بولو کہ جائے، ایزی مت لو۔ وادی السلام میں اگر نہیں گئے، کہیں اور چلے گئے، کسی کا مال کھاؤ گے، رزق حرام کھاؤ گے تو کہیں اور جاؤ گے۔ پھر ایک بات بولتا، میوزک، جن لوگوں کو میوزک، آپ کو نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا، جن لوگوں کو میوزک کی عادت ہے، غنا، ان کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ وادی برود جائیں گے سم ٹائم، تھوڑی دیر کے لیے۔ وادی برود کچھ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ جا کے ریلیکس ہو کے صوفے پہ بیٹھ جائیں۔ وادی برود جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس سے پارٹ آف جہنم، اس سے پارٹ آف جہنم۔ امام علی کی سیئنگ ہے کہ اپنی گریو کو جنت کے گارڈنز آف ہیون بناؤ یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ۔ سورہ واقعہ پڑھتے ہو، ویری ریکمینڈڈ سورہ رزق کے لیے۔ سورہ واقعہ عشاء کے بعد جو پڑھے گا اس کا رزق کبھی نہیں رکے گا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ ویری 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 ریکمینڈڈ سورہ، سورہ واقعہ، ہر لوگ پڑھتے، کئی لوگ پڑھتے، زیادہ بڑا بھی نہیں۔ اس کا ٹرانسلیشن دیکھو جا کے، آج اف یو گیٹ چانس، آج مجلس جلدی ختم ہو جائے گی، جا کے سورہ واقعہ پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو۔ لٹرلی اللہ یہ کہہ رہا کہ اگر تم نے جواب صحیح نہیں دیا، تمہارے اعمال صحیح نہیں ہے، تو فرشتے یہ پیر سے آپ کی گریو کی وہ وال کو دھکا مارتے اور جہنم کی کھڑکی کھل جاتی، ونڈو۔ سورہ واقعہ قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا، یہ برزخ ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں جو میں روک رہا، آج ایک واقعہ پڑھوں گا کہ جس میں برزخ کے اندر راحت کیسے ملتی ہے گریو کے اندر، سنو۔ اس لیے کہ کل کچھ مومنین نے کہا کہ مولانا کچھ راحت کے باتیں بھی کریں، 6 دن ہو گئے، شکر کرو جو باتیں بتا رہا وہی اس پہ عمل کر لیں گے تو برزخ آرام سے گزر جائے گی۔ اب تک راحت 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 میں ہم نے اپنے کمفورٹ کے چکر میں سب بھلا دیا۔ اب آپ انصاف سے بولو، میں چھوٹی بات بول رہا ہوں، اگر کوئی میوزک سنتا ہے، اگزامپل دے رہا، کوئی میوزک سنتا ہے، ہم اس کو بولتے ہیں یار واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ میوزک حرام ہے، ہم بھی بیٹھ جاتے تھوڑی دیر۔ مجھے لندن کا نہیں معلوم ہے، لیکن دوسری سٹی، میں کوئی سٹی کا نام نہیں لیتا، مکس گیدرنگز، میوزک شادیوں میں مجھ سے کہتے، ایک شادی میں چلا گیا، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، غیبت ہو جائے گی، شادی میں چلا گیا تو گاڑی جیسی کار رکی، اندر سے آواز آئی مولانا آگے بند کرو، کیا بول رہا ہوں، بند کر دیا۔ اب میں جو چلا گیا تو وہاں پہ لوگ بولنے، جو یوتھ تھا، یار وائی از ہیئر، وائی از ہیئر، ہمارا پورا انجوائمنٹ خراب کر رہے۔ خوف کس سے؟ مولانا سے کیوں ہے؟ تم کو خوف امام زمانہ سے رہنا، زمانے کے امام سے خوف کا ہو، اللہ سے خوف کا ہو۔ آپ جتنی دیر تھا، میں میوزک نہیں چلی، نکلا، اب شروع ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو بولنے والا نہیں ہے، وہ ہوش کو کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو حرام ہے۔ اگر یہ تھنکنگ رہے گی تو ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو فیس اے بگ پرابلم، ہونا ہے پرابلم۔ غنا حرام ہے، حرام ہے، کوئی مرجع اجازت نہیں دیا۔ اب آپ ایگزامپلس مت دو کہ یہ میوزک ایسی ہے، یہ میوزک ایسی ہے، مجھے تو نہیں معلوم ہے کون سی کیا ہے، اسی کو معلوم کہ جو جانتا ہے۔ سلوات پڑھ لے، ہم کو خود سوچنا ہے۔ اب یہ لائف کتنی ہے؟ 60 70 80 90 60 کے بعد تو سب بونس میں، لندن والے نہیں، میں اپنے کو بول رہا، 60 کے بعد تو ریٹائرمنٹ ہے نا، بونس ہے، 70 ہو گیا، 80 ہوگا، اس کے بعد جانا تو ہے، اس لیے تیاری کرو۔